السلام علیکم، ویلکم ٹو بیک ود اے برانڈ نیو ولاگ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ۔ آج کا ہمارا جو ولاگ ہے وہ آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے جرمن لینگویج کس طرح سیکھی، آپ کس طرح جرمن لینگویج فری میں سیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں آ کر آپ کو کون سی لینگویج کرنی پڑے گی جس کے ساتھ آپ کو یہ ویزا ملے گا۔ میں پاکستان سے کس طرح لینگویج کی انشاءاللہ پوری سٹوری اس ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جو بھائی چینل پر ابھی نئے ہیں میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو پہنچی جا سکے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اب ویڈیو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے جرمن جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں نے جرمن لینگویج پاکستان سے کس طرح سیکھی۔ یہ ایک ویب سائٹ ہے مائنڈ ڈوچ کورس، آپ انٹرنیٹ پر بھی گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ میں نے یہاں سے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، گجرانوالہ میں ہمارے ضلع میں ایک ہی ہے سکول، وہاں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں پیسوں کی 3-3 4-4 لاکھ۔ میں نے سوچا یہ پاگل ہے کوئی ان کے پاس کرے۔ میں نے الحمدللہ میں مائنڈ ڈوچ کورس یہاں اس ویب سائٹ پر آپ جائیں گے، یہ آپ کو پورا بتا دیں گے کہ کس طرح آپ نے لینگویج سیکھنی ہے۔ یہاں A1 بھی سکھایا جاتا ہے، A2 بھی سکھایا جاتا ہے، B1 بھی سکھایا جاتا ہے، B2 تک بھی سکھایا جاتا ہے، B2 لیول تک۔ سوری میں نے جرمن میں یہ سب کچھ بتایا، یہ A1 A2 B1 B2 اس طرح آپ کو انگلش میں سمجھ آ جائے گی اب، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں رہ کر پھر ایسے الفاظ مجھے نکلتے ہیں کہ وہ جرمن میں ہی آتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ایک ویب سائٹ ہے جہاں آپ جا کر فری اینڈ آف کاسٹ جو آپ جرمن سیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح میں آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کر رہا تھا کہ پاکستان سے میں نے اس ویب سائٹ سے جا کر میں نے سیکھا تھا مکمل میں نے وہاں سے میں نے A1 لینگویج وہاں سے جا کر سیکھی تھی پاکستان سے ہی، لیکن وہ ویب سائٹ سے میں نے سیکھی تھی۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آسٹریلیا میں نے یہاں آ کر کس طرح سیکھی ہے۔ نارمل تو بندہ یہاں آ کر ایک کورس کی بات کی جائے تو وہ 500-600 یورو اس کو مفت دینے پڑتے ہیں، اس کے بغیر آپ یہاں لینگویج نہیں سیکھ سکتے۔ یہاں اور بنسبت پاکستان یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں کیوں پیسے لیتے ہیں، یہاں کیوں فری ہے۔ یہاں انسٹیٹیوٹ ہوتی ہیں، کچھ ایسے شعبے ہیں جو گورنمنٹ کے سمجھ لیں کہ وہ آپ کو فری میں کرواتے ہیں، ان کو صرف وہ امیگریشن کے لیے ہوتی ہے، مطلب کہ اوورسیز کے لیے کہہ لیں، اوورسیز کے لیے ہوتی ہے۔ جو لوگ باہر سے آئے ہیں جس طرح پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا دیسی لوگ ہمارے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو پاکستان سے آئے ہیں، جو بھی کنٹری سے آئے ہیں اوورسیز، ان لوگوں کے لیے بنائی ہے انسٹیٹیوٹ، وہاں آپ جا سکتے ہیں، وہاں جا کر آپ مطلب کہ کر سکتے ہیں فری میں، فری آف کاسٹ ہے۔ اس کا نام ہے بٹ شول، جو آسٹریلیا میں ہے نا، بٹ شول بھی ہے، اور بھی بہت زیادہ شعبے ہیں۔ فوک شول ہے، وہاں بھی آپ کو تعلیم دی جاتی ہے، لینگویج بھی سکھائی جاتی ہے، اور بھی بہت زیادہ یہاں شعبے ہیں۔ جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بہت زیادہ یہاں انسٹیٹیوٹ ہوتی ہیں، تو مائنڈ ڈوچ کو شپراخ یہ ایک ویب سائٹ ہے، وہاں آپ کو جا کر بتائیں گے کہ آپ نے ایک زوم آئی ڈی اپنے بنانی ہے اپنی، ٹھیک ہے، اپنے موبائلوں میں آپ نے زوم آئی ڈی بنانی ہے، تو وہاں باقاعدہ مسز کو پتہ استاد یہاں بہت زیادہ کم ہے۔ میں نے بھی ہاؤس بلڈنگ کر رہا ہوں، تقریباً 80% میری جو ٹیچر ہیں وہ عورتیں ہی ہیں یہاں، مطلب کہ لڑکے بہت کم ہیں جو ان کے استاد ہیں۔ وہ اب گوری مکمل سکھائے گی کہ آپ نے لینگویج اپنی کس طرح سیٹ کرنی ہے، لیکن ان کے رول آف ریگولیشن ہوتے ہیں۔ جس طرح وہ ویک میں کہہ لیں 5 دن پڑھائیں گے، لیکن ان کی ٹائمنگ کے مطابق یہ آپ نے خود اپنا ٹائم نکالنا ہے۔ اگر پاکستان میں شام پڑ رہی ہے، 10 بج رہے ہیں، تو یہاں کیا ٹائم ہو رہا ہے، یہاں سے تقریباً 7 بج رہے ہیں، پاکستان کے 11 ہو رہے ہیں، تو اس طرح وہ آپ نے اپنی ٹائمنگ نکال لینی ہے۔ تو جو بھائی یہاں آسٹریلیا میں ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ ایک ویب سائٹ ہے، آپ نے زوم آئی ڈی بنانی ہے ایزیلی، تو وہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو میں نے یہاں آ کر A1 بھی یہاں سے کیا ہے اس ادارے سے، تو B1 بھی یہاں سے کیا ہے، اب B2 میں کر رہا ہوں۔ B2 کی مجھے ضرورت تو ویسے نہیں ہے، میں ہاؤس بلڈنگ کر رہا ہوں، تو اس لحاظ سے مجھے B2 کی ضرورت نہیں ہے، وہ وی انف ہے، وہ ہاؤس بلڈنگ کے مقابلے میں B2۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ لینگویج سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ آپ تو ویسے بھی گزارا تو کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، یہ بات آپ کے گمان میں یہ نکال دے، لینگویج یہاں جرمن لینگویج سیکھنا بہت ضروری ہے۔
کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جرمن لینگویج سیکھنے کے لیے آپ کو فرسٹ مطلب کہ جو ہے A1 کریں گے تو آپ کو فرسٹ 1 سال کا کارڈ ملے گا ریزیڈنس. اگر A2 کریں گے وہ آپ کو ملے گا 3 ایئر کا، مطلب کہ اگر آپ 5 ایئر مطلب کہ آپ کے پاس B1 ہے تو آپ کو پرماننٹ ریزیڈنس یہاں کا مل جائے گا جو 5 سال کا ہوگا. اس میں یہ مصیبت ختم ہو جاتی ہے کہ 5 سال بعد جا کر آپ نے رینیو کروانا ہوتا ہے. تو آپ کو ایک میں مزید بات بتاتا ہوں کہ یہاں کوئی فیس نہیں ہے. UK میں آپ پتہ کر لیں یا کسی اور کنٹری میں بھی پتہ کر لیں، جب بھی آپ نے کوئی کیا کہتے ہیں کارڈ آپ نے لینا ہو ان سے ویزے کا تو وہ آپ سے فیس لیتے ہیں. UK میں میرے دوستوں کے ساتھ بات ہوئی ہے، میرے خود کزن بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، رشتہ دار ہیں، میرے ریلیٹیو بہت زیادہ ہیں UK میں. انہوں نے خود بتایا کہ انس ہمارا یہاں بہت زیادہ مطلب کہ یہاں پیسے لیتے ہیں کارڈوں کے، ورنہ یہ کام ہمیں وہ کارڈ نہیں دیتے رہنے کے لیے. تو اس لحاظ سے شریعہ دیکھا جائے تو آپ کو بالکل فری آف کاسٹ میں وہ ویزا دیتا ہے. اس وجہ سے آپ کو جرمن لینگویج سیکھنا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہو سکتا. اور آپ کے ساتھ ایک اور بات شیئر کرتا ہوں کہ کچھ ہماری مائیں ہوتی ہیں، بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں، ان سے نہیں ہوتی جرمن لینگویج. اس کا حل کیا ہے؟ وہ بھی میرے پاس الحمدللہ ہے. اس کا حل یہ ہوگا کہ آپ کی وہ بوڑھی ماں یا عورت نے 2-3 دفعہ اپنے ایگزام ان سے دلوانا ہے جان بوجھ کر، ٹھیک ہے نا، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ نہیں کر سکتی. پھر وہ امبیسی والے، اسلام آباد امبیسی والے جو اشریہ کے، وہ خود رابطہ کریں گے. وہ ڈاکٹر وہ آپ کے ساتھ ان کے ساتھ رابطہ کرے گا. وہ ڈاکٹر خود چیک کرے گا کہ یہ ماں جی کیوں نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے نا. اگر نہیں کر سکتی تو پھر آپ کو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی امی جان یا خالہ جان، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ کی ماں، مدر، چاچی، تائی، اگر اس کو جرمن لینگویج نہیں آتی تو وہ کس طرح آئے گی. یہی فارمولہ تھا. ڈاکٹر چیک کرے گا کہ آپ کی دادی جان یا امی جان جو بھی ہیں وہ اس کو جرمن لینگویج نہیں آتی، وہ ڈاکٹر چیک کرے گا، انشاءاللہ وہ ان کو ویزا مل جائے گا. اب بات کرتے ہیں کہ اگر میں یہاں شریعہ میں آ گیا ہوں تو میں اپنے کزن کو کس طرح بلواؤں گا، میں اپنے بھائی بہن کو کس طرح بلواؤں، یا دوسروں کو کس طرح، رشتہ داروں کو کس طرح میں یہاں آسٹریلیا میں بلواؤں گا. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہاؤس بلڈنگ جو میں کر رہا ہوں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہاؤس بلڈنگ ہوتی کیا ہے. ویسے تو میرا ولاگ بہت زیادہ پڑے ہیں ہاؤس بلڈنگ کے بارے میں، لیکن جو بھائی ابھی نیو آتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا. ہاؤس بلڈنگ یہاں ہوتی ہے کہ لائک آپ ڈپلوما کہہ لیں، جو پاکستان ہوتا ہے نا میکینیکل انجینئرنگ کا ڈپلوما، وہ کہہ لیں، وہ ہوتی ہے سادہ لفظوں میں. اگر زیادہ آپ نے ڈیٹیل میں جانا ہے تو آپ میرے لاسٹ ولاگ میں جو پڑھیں ہاؤس بلڈنگ کے بارے میں وہاں آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں. یہ ڈپلومے کے بعد ہوتا ہے ماسٹر، ایک ہوتی ہے ایگزام ہوتا ہے، تو وہ آپ نے کرنا ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ آپ اپنی کمپنی اوپن کر سکتے ہیں. کمپنی اوپن کرنے کے ساتھ میں پھر اپنے بہن بھائیوں یا دوستوں کو وہ ان کو پھر منگوا سکتا ہوں. لیکن ان کو میں اپنا یہاں سے انویٹیشن لیٹر بھیجوں گا کہ مجھے اتنی لیبر چاہیے، تو اس لحاظ سے وہ یہاں آسٹریلیا میں آ سکتے ہیں. تو لینگویج کی بات کی جائے تو یہاں سب سے زیادہ یوز ہونے والی لینگویج تو ایک ہی ہے جرمن. یہاں تو ایسی بات نہیں جس طرح لگزمبرگ میں استعمال ہوتی ہے، فرینچ ہوتی ہے، جرمن ہوتی ہے، ان کی اپنی بھی لینگویج استعمال ہوتی ہے، انگلش بھی ہوتی ہے. تو آسٹریلیا میں ایسا سین نہیں ہے. اس میں زیادہ تر یوز ہونے والی لینگویج ہے جرمن ہی ہے. تو اس لحاظ سے آپ کو جرمن بہت ضروری ہے. شاپنگ اگر آپ نے کرنی ہے تو وہ بھی آپ کو مطلب کہ کسی کے ساتھ بات کرنی ہے پڑ جاتی ہے. کچھ آپ نے گاڑی خریدنی ہے، اگر کچھ آپ نے اپنا بزنس کرنا ہے، اگر کچھ آپ نے آگے بڑھنا ہے زندگی میں، لائف میں، یہاں کوئی آپ نے اپنا مطلب جو کچھ بھی کرنا ہے، اس کے بغیر جرمن لینگویج کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہو سکتا آپ کا. یہ بھی آپ کو سیکھنا مسٹ ہے. کیونکہ ایک بھائی جو ہیں وہ ساؤتھ افریقہ سے آ رہے ہیں، جو ورک پرمٹ پر آ رہے ہیں. ابھی انشاءاللہ وہ کچھ دنوں میں یہاں آ جائیں گے. وہ ابھی بھی سیکھ رہے ہیں جرمن لینگویج. کیونکہ میرے ساتھ بھی بات ہوئی تھی تو انہوں نے بھی بتایا کہ مجھے انس بھائی لینگویج سیکھنا کیسا ہے. میں نے بھی ان کو یہی ریکمینڈ کیا کہ بلال بھائی آپ لینگویج ضرور سیکھ کر آئیں ورنہ نہ آئیں، ٹھیک ہے نا. لینگویج کا یہ بہت بڑا ایک کیا کہنا ہے پلے کرتی ہے یہاں، رول بہت بڑا پلے کرتی ہے. اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. لینگویج سے بات کی جائے تو لینگویج کے بغیر یہاں آپ اپنی لائف میں یا کہہ لیں اپنی جہاں ہمیں کام کرنا ہے، جس طرح میں کام کر رہا ہوں وہاں تو میرا کوئی نہیں پاکستانی یا انڈین ہے یا دیسی بنگلہ دیشی
وہ ایسا تو کوئی نہیں نا سین, وہاں میں نے لینگویج ہی بولنی ہے نا. اگر جس طرح لینگویج کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے, بینیفٹس ہوتا ہے کہ میں دوسرے بندہ کا ترجمہ بھی کر سکتا ہوں. اگر کسی کی لڑائی ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ آتے ہیں نا ازیلم والے جو ازیل لیتے ہیں یہاں, تو ان کی میں جا کر وکیل کی جو جس طرح وکیل کرتا ہے پاکستانیوں کے, میں جا کر ان کی بات جا کر میں جج کو بتا سکتا ہوں. یہ دیکھیں کتنا بڑا بینیفٹس ہے. مطلب کہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لینگویج آپ نے مت سیکھنی ہے. میں نے یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ آپ کو فری آف کاسٹ میں وہ انشاءاللہ وہ آپ کو لینگویج سکھائیں گے. لینگویج کا یہ ہوتا ہے کہ ایک جرمن لینگویج ہے نا, یہ بہت کہہ لیں زبانوں میں سے ایک ٹاپ پر بھی یہ آ جاتی ہے. انٹرنیشنل لینگویج ویسے تو انگلش ہے, لیکن جرمن لینگویج بھی بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. یہ جرمنی میں بھی بولی جاتی ہے. جرمنی ایک بہت بڑا ملک ہے, یہ اس کے ساتھ آسٹریا ہے, اس کے ساتھ سوئٹزرلینڈ ہے. یہ 3 ملکوں میں اور بھی کچھ ملک ہوں گے, مجھے جو علم ہے یہ 3 ملکوں میں مست لینگویج جرمن بولی جاتی ہے. اس کا میرا ولاگ یہی تھا کہ آپ کو بتانا تھا کہ میں نے جرمن لینگویج یہاں کس طرح سیکھی. تو اینڈنگ میں جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جرمن لینگویج سیکھنا جب میں نے سٹارٹ کی تھی نا, تو مجھے بہت ڈیفیکلٹ آئی تھی. مطلب کہ میں نے کہا یہ کیسی لینگویج ہے. مطلب کہ میں آپ کو ایک جملہ بتاتا ہوں, ہاؤ آر یو, اس کا مطلب ہے وی گیٹ ایز ڈیئر, یا جس کو میں جانتا ہوں اس کو کہہ سکتا ہوں وی گیٹ ایز ڈیئر. جس طرح میرا دوست ہے, اگر میں کسی کو نہیں جانتا تو اس کو بولنا وی گیٹ ایز اینن. اس کو جس طرح بولتے ہیں گوٹن مورگن, اور گڈ ڈے کو بولتے ہیں گوٹن ٹراگ. اور بھی یہاں بہت سارے ایسے ورڈ ہیں جو آپ تو آنسر ہوئے ہوں گے نا کہ کس طرح کی یہ کتی لینگویج ہے, یہ بری لینگویج ہے. لیکن کیا کروں, جب میں نے بھی اسٹارٹنگ کی تھی تو میرا بھی یہی سین تھا. تو بس کیا کریں, مجبوری ہوتی ہے. اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہوتا ہے, گولز ہوتے ہیں لائف میں. یہ میں آپ کو اینڈنگ یہ کر دوں کہ آپ اپنی مائنڈ میں ایک گول کر لیں, مائنڈ سیٹ کر لیں. انشاءاللہ میں نے یہ زندگی میں اپنا یہ اچیو کرنا ہے, یہ ان سالوں میں نے اچیو کرنا ہے. اگر آپ نے یورپ آنا ہے تو انشاءاللہ آپ آ کر رہیں گے, انشاءاللہ جلد سے جلد آ کر رہیں گے. لیکن آپ کا گول ہوگا, مائنڈ سیٹ ہوگا. لیکن یہ نہیں آپ نے پڑھائی نہیں کرنی, پڑھائی آپ دل لگا کر کریں. انڈر 18 جو نہیں ہیں وہ بھائی بھی آسٹریا میں یا یورپ میں وہ بھی آ سکتے ہیں. وہ بھی انشاءاللہ تعالی اس کا بھی پورا پروسیس ہوتا ہے, وہ بھی اپلیکیشن دائر کرنی پڑتی ہے. یہی تھا آج کا ٹاپک ہمارا مین, کہ آپ جرمن لینگویج, اگر آپ کے پاس رقم نہیں ہے یا کوئی مطلب بندے کے پاس نہیں پیسے ہوتے, کچھ کے ہسبینڈ کام کرتے ہیں, کچھ کے نہیں کرتے, اور آپ کو بڑی آفر میں دیتا چلوں اس ولاگ کے اینڈ پر کہ میں آپ کو جرمن لینگویج سکھاؤں گا. ٹھیک ہے, فری آف کاسٹ, کوئی پیسہ آپ سے نہیں لوں گا, کوئی آپ سے لالچ نہیں ہے کہ مجھے یہ اتنی فیس کر دیں, کوئی پیسہ نہیں لوں گا. جو میں صرف آپ کو سکھاؤں گا سنڈے اور سیٹرڈے کو 2 ڈیز سکھاؤں گا. ٹائمنگ جو ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کر وہ آپ کے ساتھ ہو جائے گی جتنی ہو سکی. ہاں, میں عورتوں کو وہ میں لینگویج نہیں سکھا سکتا, معذر کر لیتا ہوں. جو بوائز ہیں ان کو ہی میں لینگویج سکھاؤں گا. ہاں, کسی کی ماں ہوگی, بوڑھی عورت ہو تو اس کو ہو سکتا ہے بینیفٹس, اس کو میں سکھا سکتا ہوں. کچھ میں ان کو A1 لیول تک کیا کہتے ہیں. میں تو ویسے تو بھی کیا کہ سوری میں نے عورتوں کا نام نہیں لیا, عورتوں کو بھی انشاءاللہ آفر کر دیا کہ عورتیں بھی وہ بھی مجھ سے سیکھ سکتی ہیں, فری آف کاسٹ, کوئی نہیں ہوگا. آپ میری انسٹا پر رابطہ کر سکتے ہیں. دیکھیں, میں ہر بندے کو اپنا واٹس ایپ نمبر بھی نہیں شیئر کر سکتا. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان سے ہیکر ہوتے ہیں, 2 نمبر ہی کر دیتے ہیں, یا کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے, وہ میں آپ سے معذر کر لیتا ہوں. ہر بندے کو میں اپنا نمبر نہیں شیئر کر سکتا. انسٹا ہے, وہاں جو اگر رابطہ وہاں کر سکتے ہیں. آپ کو مطلب کہ مکان وغیرہ چاہیے, دیکھیں میرا ابھی تک پروسیس چل رہا ہے مکانوں کا, کہ میں ان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ, ان کے گوروں کے ساتھ رابطے میں ہوں. کہ میں یہاں یہی کرنا چاہتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹ پاکستانی آ رہے ہیں ان کو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ میرا اس شعبے میں بہت زیادہ کام انشاءاللہ نیکسٹ پروسیجر ہے ہمارا, جو سالزبورگ میں الحمدللہ ابھی بھی ہے. لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں دوسرے شعبوں میں, کیونکہ بھائیوں کو کچھ میسیج آئے, مجھے انسبرگ میں چاہیے, مجھے گراس میں چاہیے, ویانا میں چاہیے, کہ میرا اتنا ابھی تک وہ پروسیس نہیں چل رہا کہ دوسرے میں جا کر دوسروں میں کام شروع کر سکوں. میرا ابھی تک جو اگر کام چل رہا ہے تو سالزبورگ میں ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ولاگ سے آپ نے انجوائے کیا ہوگا, آپ کو نیو معلومات ملی ہوگی اس ولاگ سے. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے. دعا میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.